کیا آپ بہت زیادہ ایکسٹرا خرچہ کرتے ہیں دیگر چینلز کے مقابلے میں، یا آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہیں گے کہ آپ کہاں کہاں کٹ آف کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ چندے کا پیسہ ہے، لوگ ہمیں عطیات کے ذریعے ہم چینل چلا رہے ہیں، تو اس پر بھی کوئی احتیاط ہوتی ہے مدنی چینل میں؟ جی ماشاءاللہ، بڑا ایک بنیادی سوال آپ نے کیا ہے، اور ناظرین کو سن کر امید ہے خوشی بھی ہوگی۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ شرعی رہنمائی کے ساتھ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر شریعت کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر اسراف یا ایکسٹرا خرچ جو ہے وہ ویسے ہی کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ وقف کا ادارہ ہے، چندے کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ماشاءاللہ ہماری جتنی بھی مینجمنٹ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کم سے کم پر کریں۔ اچھا، اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں دیگر چینل سے تو شاید جو ہے وہ ہم 50% سے بھی کم میں اس کو کوشش کر کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو نیسیسری اخراجات ہیں وہ تو ظاہر کیے جاتے ہیں، لیکن ایکسٹرا ایفرٹس بھی ہوتی ہیں۔ جیسے مثال دوں ایک چھوٹی سی، کہ ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جو اپنے جو مقررہ وقت ہے اس سے زیادہ وقت دیتے ہیں اور اس کے پیسے نہیں لیتے، اوور ٹائم نہیں لیتے۔ چلو یار یہ ہم نے دین کی خدمت کے نام پر کر دیا۔ اچھا، اسی طرح مینجمنٹ جو ہے وہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ ہاں ہم کہاں پر خرچ کو مزید جو ہے وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی مثال ایک آپ نے بھی دی کہ ہم نے ایک منچ بنایا، اس کو تھوڑی تبدیلی کر کے ہم نے دوسرے سلسلے کے استعمال کیا۔ یہ ایک ہماری بنیادی چیز ہے۔ اب اسٹیج تو سنا ہے نا کہ بھئی رمضان ٹرانسمیشن ہے اور عید ٹرانسمیشن ہے، تو ہمارے پاس بھی کچھ فیڈ بیک آتا ہے کہ ایک چینل والے نے 1 کروڑ روپے کا اسٹیج بنایا، ایک چینل والے نے جناب 40 لاکھ روپے خرچ کیے، تو آپ نے بھی یہ جو بنایا یہ کتنے کروڑ اور کتنے لاکھ کا بنایا ہے؟ ہاں، تو ایسا ہوتا ہے بالکل مارکیٹ کے اندر، جو رمضان کے بنے 18 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ کا، 1 کروڑ کا بھی بنا، 1 کروڑ کا بھی بنا۔ اور ہمارا جو منچ ہمارے ناظرین نے دیکھا تو یہ سمجھے کہ 3 لاکھ روپے میں بنا۔ 3 لاکھ روپے میں آپ نے یہ پورا رمضان کام چلایا؟ پورا رمضان بنایا۔ اچھا، پھر ہم ان کو ہدف دیتے ہیں کہ نارملی کیا ہوتا ہے، جیسے 20 لاکھ کا انہوں نے بنایا نا، تو 20 لاکھ کے بعد وہ اسکریپ ہو جاتا ہے، اس کو ری یوز نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہمارا جو سیٹ کا جو شعبہ ہے تو اس کو یہ ہدف ہے کہ بھائی اس میں سے کون سی لکڑی دوبارہ یوز ہو سکتی ہے، وہ باقاعدہ اس کو الگ کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ دوبارہ چیزیں استعمال کی، اگلے سیٹ کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں۔ یعنی 10 to 15 to 20% جو ہے وہ آلموسٹ اسی سیٹ کی ہم چیزیں جو یوٹیلائز ہو سکتی ہیں ان کو ہم ری یوز بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قوم کا چندہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کے اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، تو اگر ہم بالکل ہی کھلا کھاتا کریں گے تو ظاہر ہے سب آزمائش میں آ سکتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا کم سے کم کے اندر چلایا جا سکے۔ اچھا، پھر ہم ایک اور بھی کوشش کرتے ہیں کہ اچھی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم کہاں پر سیونگز کر سکتے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال دوں گا کہ پہلے ہماری ٹیپس یوز ہوتی تھی، ایک ٹیپ جب یوز ہوتی ہے تو اس کو کاپی کرنے میں اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، تو ہم ٹیپ لیس سلوشن پر گئے، 1 ٹائم انویسٹمنٹ تو کی ہم نے، لیکن 1 گھنٹہ جب تک وہ کاپی ہوگا تو ایڈیٹر فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو ہم ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں وہ 1 گھنٹے کی ٹیپ جو ہے وہ 5 منٹ میں کاپی ہو جائے گی، ٹائم بچ گیا، وہ جو سیلری بچ گئی، ٹیپ کی کاسٹ بچ گئی۔ ہزاروں ٹیپس آتی تھی، جی ہزاروں کی تعداد میں آتی ہیں، تو یہ 2,500 کی ایک ٹیپ آیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس سینکڑوں ٹیپس آتی ہیں، ہر مہینے تقریباً 4 لاکھ 3.5 لاکھ کی ٹیپس آتی ہیں، پرچیزنگ تھے، وہ سب ہماری ہو گئی۔ میں نے مدنی چینل کے ناظرین یہ سوال اس لیے کیا کہ بہت سارے عاشقان رسول یہ جاننا چاہیں گے کہ بعض اوقات یہ ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ یہ اتنے مہنگے مہنگے سیٹس، شاید میں سمجھوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ڈائریکٹرز کے ہیڈ اور بڑے ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں، ویسے ٹیکنیکل ہیڈ تو ہمارے جاوید بھائی ہیں لیکن ڈائریکٹرز کو یہ لیڈ کرتے ہیں، اور میں نے ان کو بڑا جس کو کہیں ٹیکنیکلی ساؤنڈ پایا، ان کا کافی ایکسپیرینس ہے۔ اسلم بھائی، شاید اسلم بھائی بھی وہی اسلامی بھائی ہے جو بالکل شروع سے ہی مدنی چینل کے ساتھ ہیں، تو اسلم بھائی یہ بتائیں کہ کیا، مگر میں یہی سوال کر لوں کہ اگر کسی نے بھی پورے پاکستان میں اتنے سارے چینلز ہیں، کسی نے بھی جو رمضان ٹرانسمیشن کی تو سب سے میں کہہ سکتا ہوں سستا سیٹ ہم نہیں بنایا، کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ اور یہ اور کتنے ہیوی سیٹ بنتے ہیں، اور آپ کو مدنی مرکز کی طرف سے کیا سب سے پہلی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ کھلا کھاتا ہے بھائی جو خرچ کرنا ہے کرو، یا ایک چیز پر آپ غور کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم جب شروع میں آئے تھے نا یہاں پر، جی، تو ذہن یہی تھا کہ کروڑوں روپے کے سیٹ لگائیں گے، لاکھوں روپے کے سیٹ لگائیں گے، چلو کروڑوں کا بجٹ نہیں ہوگا شاید، صحیح ہے، پر لاکھوں روپے کے سیٹ لگائیں گے، یعنی کہ ظاہر چینل ہے تو ظاہر سی بات ہے خرچہ کریں گے۔ صحیح، مگر آہستہ آہستہ پھر اسد بھائی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا مینجمنٹ کی طرف سے، اور پھر ہوتا تھا کہ یار یہی چیز سستے میں دیکھ لو، تھوڑا سا اور نیچے آ جاؤ، تھوڑا سا اور، مطلب بجٹ کے لیے روکا نہیں کبھی، مگر یہ کہ پھر بھی بولا دیکھ لو، اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ۔ تو پھر اس طرف تھوڑا سی سوچ گئی، ذہن گیا کہ یار اس طرف جانا چاہیے، دیکھا تو بہت ساری چیزیں ہم نے، مجھے یاد ہے شروع میں مدنی چینل کا اسٹاف جو کٹوتی سے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کٹوتی کیا چیز ہے، ان کو تو کتنا ٹائم لگا ہے سمجھانے میں۔ یعنی آج بھی کوئی جو پریکٹس میڈیا میں جو کام کرتے ہیں نا، جی، وہ اگر وہاں سے یہاں آتے ہیں نا
تو اگر ان کو یہ کہیں نا کہ یار کٹوتی ہوگی 8 گھنٹے آپ کو ڈیوٹی دینی ہے اور اگر 1 گھنٹہ پہلے چلے گا تو آپ کے 1 گھنٹے کے پیسے کٹیں گے. اچھا. تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, یہ کون سا عجیب کہتے ہیں اوور ٹائم تو بہت سنا ہے, یہ کٹوتی کہاں سے کام آ تو گئی؟ پورا لوگ ہیں نا یار آپ. اچھا. میری ایکسپرٹیز آپ کو دے رہا ہوں, یہ کون سا طریقہ ہے, ورنہ ایکسپرٹیز الگ ہے, ٹھیک ہے, ٹائم الگ ہے. یہ یہاں کے ہمیں پتہ چلے شریعت کے مطابق. ماشاءاللہ. اور یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین, میں ایسے کئی اسٹاف کو جانتا ہوں جو اپنی کٹوتی خود آ کے کرواتے ہیں, یعنی خود بتاتے ہیں کہ ہمارا 1 گھنٹہ کم ہو گیا, آدھا گھنٹہ. ویسے ہم نے نظام بھی بنایا ہوا ہے کہ وہ آتے جاتے پریزنٹ لگاتے ہیں, اپنی حاضری لگاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کئی اسٹاف ایسے ہیں کہ کسی وجہ سے وہ اگر کام پورا نہیں کر سکے, تو یہ الحمدللہ شرعی ہے جس پر مدنی چینل تقریباً ہماری ایک ایچ اینڈ ایوری تھنگ پر یہ کوشش ہے کہ شریعت کے مطابق چلے, اور آپ کے مدنی عطیات جو آپ ہمیں دیتے ہیں اس کا پراپر اور کم سے کم یوزیج ہو.